عشاء کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے حوالے اولیاء اللہ کا اور اکابرین کا مستند عمل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جس گھر میں نماز عشاء کے بعد یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کے تمام افراد کی اللہ پاک کایا ہی پلٹ دیتا ہے۔ اتنا حاصل خاص اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کی طرف پیٹھ کر رہے ہیں، آپ سے رابطہ نہیں کر رہے، آپ سے اگر انہوں نے تعلق توڑ دیا ہے، تو آج وہ میں خصوصی عمل آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک دفعہ نماز عشاء کے بعد اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ٹوٹے ہوئے تمام رشتے دوبارہ جڑ جائیں گے۔ خاوند بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، کشیدگی ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھریلو جھگڑا ہے، زمینی تنازع ہے، کسی بھی اعتبار کی کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اگر بیماری ہے، خدا نخواستہ بیماری میں شفا نہیں مل رہی، اگر بے روزگاری ہے، روزگار تلاش کر کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی روزگار نہیں مل رہے، بیٹیوں کے رشتے حل نہیں ہو رہے، من پسند رشتے گھر نہیں آ رہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے حوالے وہ مستند عمل کرنے جا رہا ہوں جس کو صرف ایک دفعہ زندگی میں آپ نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ آپ پڑھ لیں یہ تسبیح، انشاءاللہ تعالی عزیز گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، پورے گھر کی اللہ پاک کا ہی پلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ کا لاڈلا بننے کا خصوصی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جب آپ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز وہ رکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی جتنی بھی زندگی میں بندشیں ہیں، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے بندشیں ہیں، چاہے وہ روزگار کے اعتبار سے بندشیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے بندشیں ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز ان بندشوں کا توڑ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے میں ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ بیماری ہے اس میں اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا ہے اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے، اتفاق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک اس صرف ایک بار اس تسبیح کے پڑھنے سے انتظامات فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، وہ رشتہ دار جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ آپ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھ رہے، وہ آپ سے غربت اور مفلسی کی وجہ سے تعلق توڑ دیا ہے انہوں نے، تو آج اس ایک تسبیح کا صرف ایک دفعہ زندگی میں اہتمام کر لیں نماز عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی عزیز وہی رشتہ دار آپ سے ملنے کو ترس جائیں گے، آپ سے وہ ملنے کے لیے آپ سے ٹائم مانگیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تمام تر جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا حل صرف ایک تسبیح میں ہے۔ یہ ایک تسبیح زندگی میں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھنی ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ملتا تو سونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء اور سونے سے پہلے کا یہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ صرف ایک دفعہ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد، بڑے سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو روحانی طور پہ سکون ملے گا، آپ کو قلبی طور پہ سکون ملے گا، آپ کو خود انشاءاللہ تعالی عزیز محسوس ہو جائے گا۔ تسبیح کے ایک دانے پہ جب ایک ایک دانہ آپ پڑھنے شروع ہو جائیں گے، جب آپ پوری تسبیح کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی بگڑے جتنے بھی کام ہیں وہ سمر جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی میں تمام بندشوں کا توڑ ہے، نصیب پہ لگے تالے انشاءاللہ تعالی عزیز مستقل بنیادوں پہ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جو گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں،
ان کے رشتے نہیں آ رہے، من پسند رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں خود چل کے رشتے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، آج یہ ایک تسبیح نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے، انشاءاللہ تعالی عزیز ان کے لیے من پسند روزگار کے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے۔ قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے تو اس کی نیت کر لیں، اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ بیماری میں شفا نہیں مل رہی تو آپ صحت کی نیت کر کے اس تسبیح کو ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیں، اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائیں گے۔ جتنی بھی بندشیں ہیں آپ کے گھروں میں، کاروبار کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، خاوند بیوی کے درمیان اگر جھگڑے ہیں وہ بھی بندش کی علامت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ تمام تر امراض جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہیں، وہ کینہ بغض کی وجہ سے ہیں، وہ بندش کی وجہ سے ہیں۔ تو وہ تمام بندشیں انشاءاللہ تعالی عزیز اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی عزیز میرا اللہ توڑ دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے، جتنے بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز وہ انشاءاللہ سمر جائیں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جہاں خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کی نسلیں سمر جائیں گی، آپ کی اولاد کو اللہ پاک ہدایت دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو لے کے آج بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے پہلے تمام حاجات کی، تمام مقاصد کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کی وہ حاجات قبول ہوں گی، وہ دعائیں قبول ہوں گی، وہ مقاصد حل ہوں گے اس ایک تسبیح کی بدولت جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا لاڈلا بننے کا انتہائی مستند اور انتہائی طاقتور عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اب عمل آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ثواب کی نیت سے پڑھ کے بھیجیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس کے بعد میں عمل کو بتاؤں گا، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اب آپ کو عمل بتاؤں گا، عمل سے پہلے آپ نے تمام جتنی بھی مقاصد ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، ان کی نیت باندھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے، اس طرح آپ جب دعا کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی عمل کریں، اس سے پہلے تمام تر جتنی بھی آپ کی حاجات ان کی لسٹ بنا کے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ان کی ایک دفعہ نیت باندھ لیں اور تنہائی میں یہ عمل کریں اور آپ بوضو مسلح پہ یہ عمل کریں بنا کسی سے بات کیے۔ کسی کو اس تسبیح کے بارے میں آپ نے نہیں بتانا، یہ آپ اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس راز کو راز رکھنا ہے۔ آپ نے کسی کو اس تسبیح کے بارے میں آگاہی نہیں کرنی، آپ نے کسی کو اس تسبیح کے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ یہ تسبیح آپ اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت کر لیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ کا ایک دفعہ تلاوت کریں میرے ساتھ مل کے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ مل کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی بار کرنی ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 10 سے زیادہ نہ 10 سے کم پڑھنا ہے۔
اور ہر دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اپنی 10 حاجات 10 مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان محبت اور پیار چاہتے ہیں، اگر آپ بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی تمام 10 سے 10 حاجات کی نیت کر کے آپ نے 10 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے اس تسبیح کو، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص میں نے پڑھ لی، آپ بھی ایک دفعہ سورہ اخلاص میرے ساتھ آپ نے پڑھی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ سورہ اخلاص کی پڑھنی، پھر دوسری تسبیح، پھر تیسری تسبیح۔ ایک تسبیح سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ، دوسری تسبیح سے مراد یہ ہے آپ نے 200 مرتبہ، تیسری تسبیح سے مراد یہ ہے آپ نے 300 مرتبہ۔ آپ نے ٹوٹل جو ہے سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ ایک تسبیح 100 دانوں کی آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر 100 دانوں کی دوسری تسبیح، پھر 100 دانوں کی تیسری تسبیح، اور پھر آخر میں 13 مرتبہ، یعنی کہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنے کا منفرد واحد صورت ہے، اللہ کی لاڈلی صورت ہے جو پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں وکالت کرتی ہے۔ انتہائی مجرب اور انتہائی مستند صورت ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑی عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، بڑے سے بڑے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے فوراً بعد آخر میں ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے آخر میں جو ہے وہ سورہ کوثر کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جو اللہ، یہ بھی بڑی عظمت والی صورت ہے۔ دولت، خزانہ، اولاد، جادو کی بندش توڑنا، ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ شروع میں 10 دفعہ سورہ فاتحہ، اور دوسرا عمل جو ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آخر میں 10 مرتبہ آپ نے 10 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک دفعہ سورہ کوثر میں نے پڑھ لی، آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کا آغاز کرنا ہے، اور بڑی سے بڑے مقصد، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر کے آپ نے 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے دروازے کھولے گا۔ جو آپ نے منہ سے دعا نکالی، جو بھی حاجت دل میں رکھی، اللہ پاک اس میں سرخور فرمائے گا۔ آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر دوبارہ پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔